بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ خروج کی ہدایات۔ تبلیغی جماعت میں جب آدمی نکل رہا ہوتا ہے، جماعت نکل رہی ہوتی ہے، تو عام طور پر جماعت کو کچھ ہدایات دی جاتی ہیں۔ ان ہدایات کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ چند چیزیں اس میں رکھی جاتی ہیں، مثلا نمبر 1، اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مادہ پرستی کے دور میں ہمیں دنیاوی ساری مصروفیات سے نکال کر اپنے دین عالی کی فکر میں، اور جو ایک انبیاء کی فکر اور قرآن اور درد تھا، اس فکر کو لیے ہوئے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چنتے ہیں، جس کے دل میں جذبہ انابت ڈال دیتے ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت کا پہلے سے کوئی ترتیب امیر کی کر لی جائے کہ جماعت کا امیر کون ہوگا، کیونکہ جماعت کا امیر بنانا ضروری ہے، بغیر امیر کے جماعت کا تصور ہے نہیں۔ تیسری بات کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جو نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو محض ثواب کے کام کرنے کے لیے نہیں نکل رہے کہ آپ ثواب کمانے نکل رہے ہیں، اجر و ثواب کے کام تو آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں کہ جہاں جا کے آپ اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ یہاں صرف اجر و ثواب کمانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک فریضہ کی ادائیگی ہے اور ایک مقصد ہے جس کو لے کر آپ نکل رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کس طرح یہ دین اسلام ہماری زندگیوں میں اور سارے عالم کے انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے، اور سب جو ہے دنیا آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو جائیں۔ نبوی جو فکر ہے اس کو لے کر آپ نکل رہے ہیں، اس وجہ سے یہ بھی ذہن میں رکھیں، محض اجر و ثواب کمانا مقصد نہیں ہے۔ نمبر 4، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جو نکل رہے ہیں، آپ کی پہلے کی جو زندگی ہے اور بعد کی جو زندگی ہے، اس میں انقلاب آنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے گیا ہے ویسے ہی واپس آ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے مانگتے ہوئے کہ اللہ، ساتھ دعائیں بھی کرتا رہے کہ اللہ میری زندگی میں تبدیلی لے آ، جس طرح تو چاہتا ہے اس طرح مجھے بنا دے، میرے ظاہر باطن کو اس طرح بنا دے۔ نمبر 5، زیادہ سے زیادہ وہاں اللہ کے راستے میں دعوت دے، کیونکہ اس کام کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ داعی بن جائے، رات دن صبح شام ہر پل جلوت میں جہاں بھی انسان ہو، گھر میں ہو، محلہ میں ہو، باہر بازار میں ہو، کہیں بھی گیا ہے، کہیں گاڑی میں ہے، تو اپنا مزاج دعوت والا بنا لے، کہیں یعنی کسی نہ کسی درجے میں دعوت چلتی رہے اس کی۔ اور دعوت یہ نہیں ہے کہ صرف کافروں کو ہی دینی ہے، مسلمانوں کو بھی دینی ہے، کہ ہر آدمی اس کا محتاج ہے، ہر آدمی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمیاں ہیں، خرابیاں ہیں، تو دعوت اپنا مزاج بنائے، دعوت زیادہ سے زیادہ دے۔ نمبر 6، اللہ کے بڑائی کے بول بولے۔ دعوت بھی ہمیشہ جب شروع کرے تو اللہ کے بڑائی سے شروع کرے، اللہ کی بڑائی کے بول زیادہ بولے اس کے اندر، اور اس اللہ کی بڑائی سے کے بول زیادہ بولنے سے دعوت میں جان آئے گی، اور جب دعوت میں جان آئے گی تو اس کے اعمال میں جان آئے گی، اعمال جاندار اور شاندار ہوں گے اس کے۔ نمبر 7، کسی سے متاثر نہ ہو۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ متاثر ہو گئے، کسی کی کچھ صفات دیکھ لی، کسی کا علم دیکھ لیا، کسی کا جو ہے مال دیکھ لیا، اور کسی کی کچھ اور دنیاوی صفات دیکھی، متاثر ہو گیا۔ نہیں، متاثر نہیں ہونا، متاثر نہیں ہونا۔ ہم نے دنیا کی چیزوں سے یا ان چیزوں سے، اشخاص سے، افراد سے، احوال سے، حالات سے تاثر نہیں لینا ہم نے، بلکہ کوشش کر کے نبوی فکر کا اثر معاشرے پر ڈالنا ہے، اپنے اوپر اور معاشرے پر ڈالنا ہے۔ نمبر 8، انسان اپنے اخلاق کو درست رکھے، بہترین اخلاق بنائے، نبوی کریمانہ اخلاق بنائے، اخلاق عظیمہ اپنانے کی کوشش کرے، جو اخلاق کا 3 قسموں میں سے اعلیٰ درجے کی قسم ہے۔ اور تسبیحات ثلاثہ، صبح شام 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ جو ہے استغفار، اور 100 مرتبہ درود، یہ صبح شام اپنی تسبیحات بنا لے 100 مرتبہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے خدمت، مخلوق کی خدمت کا جذبہ بھی رکھے، چنانچہ جماعت کی خدمت میں کوشش کیا کرے کہ تاکہ جماعت کی زیادہ سے زیادہ خدمت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اکرام کا جذبہ، سخاوت کے ساتھ محلے والوں کا یا جن کو دعوت دے رہا ہے، تاکہ اس کی سخاوت سے بھی لوگ متاثر ہوں گے اور قریب آئیں گے، اکرام مسلم جسے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 9،
عدم مداخلت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں گیا ہے، جس گھر میں مستورات ٹھہری ہیں یا مرد جس مسجد میں ٹھہرے ہیں، وہاں کے نظام میں دخل اندازی نہ کریں۔ مثلا مردوں کی وہاں بجلی وغیرہ کے بٹن بار بار جو ہے لگا رہے ہیں، اور بار بار جو ہے پنکھے لگا رہے ہیں، اور جو ہے لائٹیں لگا رہے ہیں، اور دائیں بائیں ہاتھ مار رہے ہیں، وہ لوگ اس کو دیکھ کے اچھا نہیں سمجھتے، پھر کبھی کبھی اس سے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ کام سے کام رکھے، جو پنکھا لگا ہے کسی نے لگا دیا چپ کرے، اس میں ہاتھ نہ مارے۔ ہاں جب دیکھے کہ کوئی نہیں ہے نیچے تو جا کے ڈھونڈ کے بند کر دے، لیکن لوگوں کے سامنے کم از کم جو ہے ان کے مسجد کے نظام میں ہاتھ نہ مارے، اور زیادہ مشورے دینے کی کوشش نہ کرے آگے بڑھ کر۔ بعض لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عورتیں جہاں ٹھہری ہیں تو جو حد ان کو دی گئی ہے، جو کمرے جو جگہ، اس سے آگے پیچھے ہونا اور پورے گھر کو جو ہے وہ ایسے یرغمال بنانے کی کوشش کرنا یہ نہ کریں، اپنے حدود کے اندر ٹھہرے، اپنی جگہ مخصوص جگہ کے اندر ٹھہرے۔ اسی طرح مسجد میں اذان اور اقامت میں بعض لوگ، حالانکہ وہاں کوئی مؤذن ہوتا ہے یا اقامت والے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، تو یہ جا کے وہاں پر قبضہ مار لے، قبضہ گروپ بن جائے، تو اس سے کبھی کبھی نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ۔ آدمی مداخلت کا یہ مطلب ہو گیا۔ نمبر 10، عدم طمع و حرص و لالچ۔ کسی سے طمع، حرص، لالچ، امید یہ چیزیں نہ رکھیں۔ یہ چیزیں پھر انسان کو دعوت کے اصل جو مزاج ہے اسے دور کر دیتی ہیں، اور خالق سے لو لگانے کے بجائے انسان مخلوق میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ نمبر 11، مستورات، صرف جو میں نے عرض کیا کہ وہ اپنی خاص جو جگہ ان کو دی گئی ہے، انتظامیہ نے، گھر والوں نے دی ہے، وہاں تک محدود رہیں گی۔ اور کیوں عام طور پر عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ نئی نئی عورتیں کی ہوتی ہیں، تو ان کو چونکہ اتنا زیادہ شعور نہیں ہوتا، تو وہ دنیا داری اور ان چیزوں میں، دنیا کی باتوں میں زیادہ مصروف ہو جاتی ہیں، اور ان کو نادانستہ طور پر بہت ساری ایسی چیزوں میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ پرانی خواتین اگر جو ساتھ ہیں تو ان پر کڑی نگاہ رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عورتوں میں بیٹھ کے وہ دنیا داری میں اور گپ شپ میں اپنا وقت ضائع کرتی رہیں اور ایک برا تاثر ہو جائے۔ تو پرانی مستورات کو خاص طور پر اس پر خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 12، حالات حاضرہ پر فضول تبصرے اور سیاسی گفتگو، ان چیزوں سے بالکل پرہیز کرنی چاہیے، کیونکہ ہر شخص معاشرے میں کوئی سیاسی وابستگی رکھتا ہے، تو اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ جو پھر جماعت سے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں عام طور پر، کیونکہ لوگوں کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ سیاست کو صرف اور صرف شرابی کبابی یا اس قسم کے لوگوں کو، یا بالکل دنیا دار لوگوں کو جو ہے اس کا حامل سمجھتے ہیں، اور دیندار لوگوں کو اس کے قریب بھی پٹکنے نہیں دیتے۔ یہ ان کو پہلے سے سوچ ملی ہوئی، اگرچہ یہ سوچ ہے غلط ہے۔ نمبر 13، اہل علاقہ اور اہل محلہ کی فکر لاحق ہو جائے کہ کس طرح یہ 100% یہ سارے لوگ دیندار ہو جائیں اور دین کے داعی بن جائیں، اور مسجد کو آباد کرنے والے ہوں مسجد نبی کے 5 اعمال سے خاص طور پر۔ نمبر 14، جماعت پر خاص طور پر فوکس کریں کہ یہاں سے آپ نے زیادہ سے زیادہ جماعتیں نکالنی ہیں، کم از کم ایک جماعت، اور سروزے کی کم از کم ایک جماعت تو ضرور نکلنی چاہیے، وگرنہ اگر آپ ویسے ہی نکل آئے اور آپ نے جو ہے کوئی جماعت وہاں سے وصول نہیں کی، ایک سروزے کی جماعت بھی وصول نہیں کی، تو آپ اپنے اہداف میں گویا اس حد تک جہاں تک آپ کو کامیاب ہونا چاہیے تھا، آپ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگر اس پر استغفار تو ویسے بھی کرنی ہوتی ہے، چاہے 10 جماعتیں بھی نکال لیں، اب زیادہ استغفار کرنی چاہیے کہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ ایک جماعت بھی تیار نہیں ہو سکی۔ تو کم از کم ایک جماعت، اور کم از کم سروزے کی جماعت تو ضرور لے کے وہاں سے نکلنا چاہیے۔ نمبر 15، تاکہ دیے سے دیا جلتا رہے۔ آپ ایک دیا آئے ہیں تو آپ سے ایک دوسرا دیا جلے، اس سے آگے جلے، تاکہ معاشرے میں ایسی ترتیب سے کام ہوتا رہے۔ نمبر 15، کسی سے جو ہے میں نے کہا کہ امیر کی اطاعت وہ ضروری ہے، امیر کی اطاعت ضروری ہے۔ تو امیر کی اطاعت، اس کی پابندی اگر نہ کی گئی تو اس سے پھر جماعت جو ہے اس کے اندر اجتماعیت اور یکسانیت نہیں رہتی، ہر کوئی آدمی اپنا اپنا جو ہے وہ خود مختار ہو گیا، تو اس سے تو پھر نظام کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے نمبر 16 کہ تکبیر اولیٰ اور کی پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ سے ایک ایک رکعت 2 رکعتیں رہ رہی ہیں تو محلہ والوں کی نظر پڑتی رہے گی، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے برا تاثر پھیلتا ہے۔ ویسے بھی آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر بھی اگر اس اعزاز سے محروم ہے تو یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ اور تہجد، اور خاص طور پر نوافل تہجد کے، اور باقی اشراق، اوابین، چاشت، باقی جو نوافل ہیں، ان نوافل کی بھی بھرپور کوشش کی جائے، پابندی کی جائے، تاکہ اس کی برکت سے گھر میں آ کے بھی اللہ توفیق عطا فرماتا رہے۔ اور نمبر 17،
وہ یہ کہ اپنی ذات اور اپنے افعال اور حرکات اور کلام میں بے حد احتیاط ہو. کسی کو ملامت کرنا، لان تان کرنا یا مذاقیہ جملے یا اس قسم کی چیزیں جس سے بےہودگی آوارگی نظر آتی ہو، کوئی بھی ایسی حرکت، یہ چیزیں جماعت والوں سے سرزد نہیں ہونی چاہیے. اور نمبر 18، اہل محلہ کے اور گھر والے جہاں جمع ٹھہری ہے مستورات کی خاص طور پر، ان پر بوجھ نہ بنے. یہ نہیں ہے کہ مطلب انہوں نے جو ہے انہی کا کھا رہے ہیں یا انہی سے جو وصول کر رہے ہیں، یا میں نے پیچھے جیسے بتایا تھا تمہ حرص، وہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ کھلائیں گے. یہ اچھی بات نہیں ہے، ان پر بوجھ نہیں بننا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا سارا کچھ اس میں ہو، تاکہ قربانی بھرپور طریقے سے جان مال کے لحاظ سے، اوقات کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے بھرپور طریقے سے اپنی قربانی ہو. اس کے ساتھ ساتھ نمبر 20، اگر وہ دعوت بھی آپ کو دے رہے ہیں طعام کی، تو آپ یکدم نہ کہیں بس ٹھیک ہے قبول ہوگی، بلکہ پہلے اس کو ٹالیں، اس کو کہیں کہ بھائی ہم دعوت نہیں کھانے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کی دعوت سر آنکھوں پر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن ہماری دعوت اکرام یہ ہوگا کہ آپ ہمیں کوئی جماعت دے دیں. اس پر ان کو لانے کی کوشش کریں. یہی آپ بات ان سے کرتے رہیں. لیکن اگر وہ پھر بھی اصرار کریں تو بڑے اصرار کے بعد جا کے پھر آپ اس کی دعوت کو قبول کر لیں. اور لیکن یہ یاد رکھیں کہ دعوتوں کے امیدوار نہ بنیں. خیر صورتہ منع ہو کہ جو آیا دیکھا تو شاید دعوت کا کہنے آئے ہیں، ایسے نہ ہو. 20 بیانات خود جماعت والے کریں. بس اوقات یہ ہوتا ہے جماعت والے بیانات چھوڑ دیتے ہیں اور باہر سے کوئی مولوی صاحب آ گئے یا فلاں پرانے ساتھی آ گئے کوئی بھی، تو کہتے ہیں جی بس ان کو جو ہے بیان دیتے ہیں. ٹرخانے والا نظام نہ ہو. سیکھنے کے لیے گئے ہیں، کوشش کریں خود بیان کریں، کیونکہ آپ قربانی کر کے آئے ہیں، آپ کی قربانی ہے، آپ کی خدمات ہیں، لوگ آپ کو سننے آئے ہیں، آپ جماعت کے اس وقت حصہ ہیں، تو آپ کی بات بنسبت باقی حضرات کے زیادہ بہتر رہے گی اور سیکھنے کا ماحول بھی بنے گا. آپ سیکھیں گے، یہیں سے سیکھیں گے. نمبر 21، آنے والوں کو پیار سے ملیں، جوڑیں. توڑ والی بات یا لہجہ یا الفاظ یا انداز وہ بالکل استعمال نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ نمبر 22، مسجد و گھر کی فضول لائٹیں یا پنکھے وہ موقع دیکھ کر بند کر لیں. یعنی جب آپ دیکھتے ہیں فضول لگی ہیں تو یکدم اٹھ کے ٹس ٹس کرنا یا جو ہے وہ ایسے ٹک ٹک کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. بس موقع دیکھ کر جب سارے چلے گئے یا بہت کم رہ گئے ہیں تو آپ اس وقت ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور آخر میں آتے ہوئے یہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ انسان مسجد میں جو رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ 500 1000 جتنا بھی ہے وہ مسجد کے کھاتے میں دے دے، تاکہ جو بجلی استعمال ہوئی ہے کچھ بھی، تاکہ اس میں کچھ حصہ پڑ جائے اور ازالہ ہو جائے. اور نمبر 23 وہ یہ کہ نماز پڑھنے والوں کے درمیان میں بیٹھ کے بیان اور تعلیم کا سلسلہ نہ کریں. اگر کوئی جہاں زیادہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے تعلیمیں شروع کر دیں، اچھی بات نہیں ہے. ذرا تھوڑا سا آپ کنارہ ڈھونڈیں، ایسا کنارہ جہاں اجتماعیت بھی جوڑ سکے، تو وہاں بیان اور تعلیم کا سلسلہ کیا کریں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نمبر 24، بیانات میں دنیا یا دنیا کی چیزوں کا ذکر زیادہ نہ کریں کہ دنیا کے عہدے اور فلاں اتنا بڑا سیکٹری اور فلاں اتنا بڑا جرنل اور وہ آیا میرے پاس اور میں گیا اور فلاں. اس طرح کی کچھ لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں. اس بہت بری عادت ہے یہ کہ آدمی یعنی اللہ کے راستے میں نکلا ہے اور اللہ کی بڑائی بولنے اور سننے کے لیے نکلا ہے، سیکھنے کے لیے، اور وہاں پہنچ کے عہدے اور منصب، یہ چیزیں ہیں کیا ہیں اللہ کے سامنے. تو اس لیے زیادہ دنیا کی چیزوں کے تذکرے اور مناصب اور عہدوں کے یہ نہ کیا کرے. اگر کہیں کیا بھی ہے تو چلتے ہوئے انداز میں، جاری انداز میں کر دے اور بے حیثیت انداز میں کرے، جیسے ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں، اس انداز میں کرے. اچھا، اسی طرح جو دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے دنیا کا ذکر کتنی بار کیا ہے، لیکن ذکر کہیں بھی اللہ نے اس کا فخری انداز میں یا اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جہاں بھی دنیا کا ذکر کیا اس کی حقارت کے ساتھ کیا ہے، اس کی حقارت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے. اسی طرح جو ہے اپنے نمبر 25، اپنے ساتھیوں سے باہم انس و الفت و محبت کے ساتھ چلیں. یہ تاکہ آپ کے ساتھی وحشت محسوس نہ کریں، ایک دوسرے سے انس محسوس کریں، تاکہ مختصر ٹائم بھی اگر لگا ہے تو پھر بھی اس میں یہ ہے کہ وہ ایک عرصہ تک، بلکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کا روزہ یا وقت کسی شخص کے ساتھ لگا تھا. اور نمبر 26، ہر کھانے پینے وغیرہ کی کوئی معاملہ ہے تو اس میں دوسروں کو ترجیح دیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے نا، بسا اوقات کسی نے دعوت کی، کسی نے کوئی چیز لائی، مختلف لوگ چیزیں لاتے ہیں،
تو ایسا نہیں ہے جس کے آگے جو آ گیا تو اس نے وہی پکڑ لیا. مثلا کسی کے آگے دال آئی تو بیچارہ دال کھانے پہ مجبور ہو گیا, کسی کے آگے قیمہ آیا اور گوشت آیا اس نے کہا غنیمت جانا کہ میرے ہی پاس آ گیا. ایسا نہ کرے, بلکہ دائیں بائیں جتنے بیٹھے ہیں دسترخوان پر وہ ساری چیزیں تقسیم ہو کر جانی چاہیے تاکہ ہر ایک چیز سے مستفید ہو. اور اے بھی نہیں میرے آگے 4 روٹیاں پڑی ہیں, دوسرے کے آگے آدھی روٹی پڑی ہے اور وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے روٹی کدھر سے آئے گی اور میں پوچھ بھی نہیں رہا. یہ غلط طریقہ ہے, بلکہ شیئرنگ کے ساتھ چلنا چاہیے انسان کو. نمبر 27, اس عظیم کام کی لاج رکھیں اور بدنامی کا باعث کا نہ بنے, نہ اپنے لیے, نہ جماعت کے لیے, نہ پورے اس جماعتی نظام کے لیے. کوئی ایسی حرکت, کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے پورا نظام متاثر ہو, بدنام ہو. نمبر 28, سیکھنے سکھانے کا پورا ایک ماحول بھی ہونا چاہیے, وقتاً فوقتاً عملی مشق ہونی چاہیے, نماز کس طرح پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ, بعض مسائل کی اس کے حلقے لگنے چاہیے. اسی طرح نمبر 29, کسی سے الجھنے سے بالکل مکمل پرہیز ہو, اور کوئی الجھنا بھی چاہے تو یہ کہہ دیا جائے جی ہم تو سیکھنے والے لوگ ہیں, سیکھنے کے لیے نکلے ہیں, تو یہ آپ اس طرح کی باتیں علماء سے کر لیں, وہ آپ سے بات کر لیں گے. تو الجھنے کی کوشش نہ کریں, الجھنے سے نقصان ہوتا ہے. بعض مباحثے مناظرے اس قسم کے نہیں ہونے چاہیے. نمبر 30, جہاں جس طرف اور جس عمل کی تشکیل ہو جائے امیر صاحب کی طرف سے جماعت میں, بسر و چشم قبول کر لینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں اس طرف نہیں جاتا, میں ادھر جاتا ہوں, میں اس کے ساتھ نہیں جاتا, میں اس کے ساتھ جاتا ہوں, اور میری طبیعت صحیح نہیں ہے, میں عذر کرنا خواہ مخواہ, یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. نمبر 31, ہر عمل میں ہر پل انسان اپنے آپ کو محتاج اور طلبگار طالب سمجھے کہ میں ہدایت کا طلبگار ہوں, اے اللہ مجھے ہدایت دے, دعا بھی کرے, کوشش بھی کرے اس کے لیے. اور جو ہے ہر عمل کے اندر جو بھی اجتماعی عمل ہے اپنے انفرادی اعمال کو چھوڑ کر ان میں شریک ہونے کی کوشش کیا کرے. یہ نہیں ہے کہ جان چھپانے کے لیے یا دائیں بائیں ہونے کے لیے کہ اجتماعی عمل سے میں بچ جاؤں, تعلیم لمبی ہے, فلاں ہے, تو آدمی جو ہے سویا رہے, نیند لمبی کرے, یا باہر نکل جائے ادھر ادھر, یا کوئی عذر کر کے لیٹ گیا, سو گیا, ایسی بات نہ کرے, بلکہ اجتماعی اعمال میں بھرپور طریقے سے محتاج بن کر شریک ہوتا رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی ہے کہ کمزور ساتھی جو ہیں ان کو ساتھ چلانے کی کوشش کریں. بعض ساتھی کمزور ہوتے ہیں, بوڑھے ہوں یا بعض بچے بھی جیسے بھی جوان بھی, ان کے دماغ میں جلدی جلدی بات نہیں بیٹھتی, تو 6 نمبر سیکھنے ہوتے ہیں یا 12 اصول سیکھنے ہوتے ہیں, آداب وغیرہ, یا کچھ اور بھی کچھ بھی سیکھنے ہوتے ہیں, بہت کچھ, تو اس میں ان کو ساتھ چلانے کی کوشش کریں حتی الامکان, جتنا ان کی وسعت میں ہے, استطاعت میں ہے. تو بوجھ نہ سمجھے, نہ ہنسے, نہ مذاق کرے, کیونکہ ہر ایک کی عزت نفس ہوتی ہے, اس کو مجروح نہ کریں, ان کو ساتھ سکھانے چلانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کو بھرپور فائدہ ہوگا دین و دنیا میں. اس کے ساتھ ساتھ دعوت اور داعی کے جو فضائل ہیں, اہمیت ہے, اس کو بھی ذہن نشین رکھیں. کہ قرآن میں اس حوالے سے کیا کچھ, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتی هی احسن بلغ ما انزل الیک من ربک الا فلیبلغ الشاہد الغائب منکم بلغوا عنی ولو آیہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها. تو اس طرح کے یہ جو نصوص ہیں ان کو سامنے رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ دیر اور دور کے لیے خروج کا عزم مصمم پکا ارادہ بھی کرتے ہوئے ہر قسم کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. تو بہرحال یہ تقریباً کوئی میرے خیال سے کوئی 36-37 تک میں نے جو زیادہ اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے دعوت کے حوالے سے یا خروج کی ہدایات کے حوالے سے, جب آدمی اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوتا ہے تو یہ ہدایات اس کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.